ایک دوست نے سوال کیا کہ عاطف بھائی آپ یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیسے جج تھے، ان کا دور کیسا رہا، اور اب جو نئے جج پاکستان کی پارلیمان کی کمیٹی نے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جن کو مقرر کیا ہے یا نامزد کیا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی، وہ کیسے جج ہیں؟ تو پہلے تو میں مختصراً ان ججز کے حوالے سے بات کر لوں، پھر پاکستان کے جو مجموعی عدالتی نظام ہے اور جو جسٹس کا انڈیکس ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں شروع سے دوستو ایک کیفیت رہی ہے، ایک حالت رہی ہے کہ فیصلہ انصاف کے مطابق دینا ہے یا قانون کے مطابق دینا ہے۔ یہ جھگڑا پاکستان بننے کے بعد سے تقریباً تمام ہی عدالتوں کے سامنے آیا ہے۔ پاکستان میں عموماً جب انصاف کے مطابق فیصلہ دیا جاتا رہا ہے تو وہ عموماً نظریہ ضرورت کے مطابق دیا جاتا رہا ہے۔ لوگوں کو بتایا جاتا رہا ہے کہ قانون کے مطابق تو یہ فیصلہ یقیناً غلط ہے، بے شک غلط ہے، لیکن انصاف کے مطابق ٹھیک ہے۔ دوسرے لفظوں میں عدالت کی جانب سے ہمیشہ یہ آواز، یہ صدا آتی رہی ہے کہ جو فیصلہ قانونی ہو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ انصاف پر مبنی بھی ہو، اور جو انصاف پر مبنی ہو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ قانونی بھی ہو۔ حالانکہ دنیا بھر میں یہ بحث عدالت میں نہیں ہوتی، یہ بحث پارلیمان میں ہو سکتی ہے، یہ بحث ٹی وی پر ہو سکتی ہے، یہ بحث جامعات میں ہو سکتی ہے، یہ بحث دیگر مکالموں میں ہو سکتی ہے کہ فلاں عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے وہ انصاف پر پورا اترتا ہے یا نہیں، کیونکہ یہ فیصلہ عدالت نے نہیں کرنا ہوتا کہ وہ انصاف کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، اس کو اصولی طور پر قانون کے مطابق فیصلہ دینا ہوتا ہے، اور جہاں اسے لگے کہ کوئی قانون انصاف کے بنیادی معیارات کو توڑ رہا ہے وہاں وہ پارلیمان سے درخواست کرتی ہے کہ اس قانون میں تبدیلی لائی جائے۔ اس سطح پر پھر عوامی بحث بھی ہوتی ہے کہ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ فیصلہ اگر قانون کے مطابق دیا جائے گا تو یہ بنتا ہے، اس پر پارلیمانی بحث ہونا چاہیے، عوامی بحث ہونا چاہیے کہ یہ قانون درست ہے کہ نہیں ہے۔ ایسا ممکن ہے نا کہ آپ کے ملک میں کوئی قانون ہو جو درست نہ ہو، پرانا ہو بہت، اور عدالت کسی شخص کو کوئی فیصلہ اس قانون کے مطابق کوئی مجرم قرار دینے لگے یا کوئی فیصلہ اور سنانے لگے، اور اسے مکمل ادراک ہو، وقت گزر چکا ہے، ایک بہت مثال کے طور پر کوئی بہت پرانا قانون ہے، دنیا آگے بڑھ چکی ہے، اور اب اس کے مطابق کوئی فیصلہ دیا جائے تو زیادتی ہو سکتی ہے، امکان ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ عدالت کہے کہ اس پر نظر ثانی کی جائے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ پاکستان میں ڈی این اے کا فار ایگزامپل کوئی قانون نہ ہو، اور دو عینی شاہدین کہیں کہ جی فلاں آدمی نے قتل کیا ہے، جبکہ دوسری طرف سے وہ ڈی این اے کا پروف لے کے سامنے آ جائیں، اور عدالت کہے کہ صاحب ہمارے پاس تو یہ قانون نہیں ہے کہ ڈی این اے کے ذریعے جانچ کو ہم درست مانیں، لیکن جو عدالت میں پیش ہونے والی گواہیاں ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں، تو اب قانونی طور پر جج کو سزا سنانے دینے کا اختیار مل جاتا ہے۔ لیکن ایسے موقع پر اگر واضح شواہد موجود ہوں کہ ڈی این اے جو شواہد ہیں وہ اس سزا کے خلاف کھڑے ہیں، تو ایسے موقع پر یقیناً عدالت یا عوامی سطح پر یہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ اس قانون میں تبدیلی لائی جائے اور ڈی این اے کے لیے جگہ رکھی جائے۔ مثال کے طور پر تو پاکستان میں یہ جھگڑا ہمیشہ رہا ہے، اور یہی جھگڑا ہم نے پچھلے 10-12 سال میں بھی مختلف عدالتوں کی صورت میں دیکھا گیا ہے۔ یہ میرا جج ہے، یہ میرا جج نہیں ہے، یہ تمہارا جج ہے۔ یہ جھگڑا پچھلے کوئی 10-12 سال سے، خاص طور پر 2007 میں عدلیہ کی آزادی کے لیے چلنے والی تحریک اور اس کے نتیجے میں پھر افتخار چودھری کے چیف جسٹس بننے کے بعد یہ بحث اور زیادہ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کو یہ شکایت رہی ہے کہ افتخار چودھری نون لیگ کا جج رہا ہے، لیکن اس کے بعد پھر ثاقب نثار، گلزار، کھوسا، یہ مسلسل وہ جج ہیں جن پر یہ نعرے لگتے رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے جج ہیں۔ پھر جب قاضی فائز عیسیٰ آئے تو ان پر یہ الزام لگنا شروع ہو گیا کہ یہ نون لیگ کی جانب جھکاؤ رکھنے والے جج ہیں، اور پھر منصور علی شاہ جن کو سینیورٹی کے اعتبار سے چیف جسٹس بننا تھا، لیکن آئینی ترمیم کر کے یہ سینیورٹی والا چکر ختم کر کے پارلیمانی کمیٹی کو اختیار دے دیا گیا، اور یوں یہ جو یحییٰ آفریدی ہیں انہیں چیف جسٹس بنا دیا گیا، دو دیگر ججوں کو چھوڑ کے سینیورٹی کے اعتبار سے۔ تو اب یہ بحث چل رہی ہے کہ کیا یحییٰ آفریدی حکومت کی سائیڈ لینے والے ہیں یا پی ٹی آئی کی۔ اس بیچ میں کوئی بھی کسی بھی کیمپ سے یہ جملہ نہیں سننے کو مل رہا ہے
کہ صاحب آپ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی سائیڈ لینے والے جج کی بجائے ایک منصف کیوں نہیں چاہتے، ایک شخص جو قانون کے مطابق فیصلے سنائے؟ مثال کے طور پر ہمارے سامنے ہے ثاقب نثار نے جو فیصلے سنائے وہ بدترین فیصلے تھے، اس لیے کہ وہ اپنے طور پر وہ انصاف کے مطابق فیصلے کرتے رہے، لیکن وہ بدترین اور غیر قانونی فیصلے تھے، اور ان غیر قانونی فیصلوں کا بوجھ ہم نے آگے دیکھا بھی۔ پھر کھوسا پر بھی یہی الزام لگے کہ انہوں نے انصاف کے مطابق تو فیصلے کیے اپنے طور پر، لیکن وہ غیر قانونی فیصلے کرتے رہے۔ عطاف بندیال نے جو فیصلے کیے، خاص طور پر جو 63 آئین کی جو انہوں نے تشریح کی، وہ اتنی زیادہ اپنے ہی یہ دستوری جو رویے ان کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ دیکھیے انصاف کے مطابق تو یہ فیصلہ ٹھیک تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں ہم نے انصاف کے مطابق فیصلے نہیں دیکھے، قانون کے مطابق فیصلے دیکھے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو شکایت ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پی ٹی آئی کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں۔ بالکل کی ہوں گی، لیکن وہ جو عدالت کا 70 سال کا پرسیپشن ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ انہوں نے قانون کے خلاف فیصلے دیے۔ مثال کے طور پر پی ٹی آئی سے بلہ چھیننے والا جو فیصلہ تھا، قانونی طور پر یہ بات تھی کہ پی ٹی آئی کا ایک دستور ہے، پارٹی دستور، پی ٹی آئی نے اپنے پارٹی دستور کی عدالتی احکامات کے باوجود، یعنی الیکشن کمیشن کے احکامات کے بار بار کے احکامات کے باوجود الیکشن نہ کرا کے اپنے دستور کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس لیے پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت انتخاب میں حصہ لینے کا حق حاصل نہیں ہے، انتخابی نشان کے ساتھ، یعنی انتخابی جماعت کے طور پر تو لے سکتے ہیں، لیکن انتخابی نشان الاٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ قانون ہے۔ پی ٹی آئی کو اس بارے میں معذرت کرنا چاہیے تھی کہ جب ہم نے اپنے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن انہوں نے جعل سازی کی۔ اب اگلا سوال یہ کہ دیکھیں سر، دوسری جماعتیں بھی تو جعل سازی کرتی ہیں، دوسری جماعتیں خانہ پوری کر لیتی ہیں کم سے کم پوری، یعنی کاغذ ان کے پاس ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب عدالت میں پوچھا گیا بیرسٹر گور سے کہ آپ کیسے بنے ہیں چیئرمین، کوئی قانونی آپ کے پاس پرچہ ہے؟ تو کوئی نہیں تھا ان کے پاس۔ کون سے انتخابات کے تحت بنے؟ نہیں پتا۔ تو ایسے میں آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جی قاضی فائز عیسیٰ نے غیر ضروری جو جہاں پر کچھ ریلیف دی جانا چاہیے تھی وہاں پر بھی نہیں دی، یہ ہو سکتا ہے۔ میں نے خود اس پر کئی ویلاگز میں بات کی ہے، میری رائے میں پی ٹی آئی سے بلہ نہیں چھیننا چاہیے تھا، لیکن قانونی طور پر یہ بات ٹھیک ہے، پی ٹی آئی نے اپنے قانون کی خود خلاف ورزی کی ہوئی تھی۔ اسی طرح دیگر چیزیں بھی ہمارے سامنے آئی ہیں۔ سب سے بڑا جو کام قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں ہوا ہے وہ یہ کہ عدالتی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس پر بات ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ججوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہی نہیں تھی، ایک طرح سے ایک مافیا بن گیا تھا جو کسی بھی شے سے اوپر ہے، پارلیمان سے بھی اوپر ہے۔ وزیر اعظم کو فارغ کر رہے ہیں، بھائی آپ کون ہیں؟ آپ ہیں کون؟ آپ کے پاس اتنی طاقت آ گئی ہے کہ جرنیل آپ کا کان میں روڑتا ہے اور آپ پاکستان میں کسی وزیر اعظم کو کبھی سزا سنا دیتے ہیں، کبھی عہدے سے ہٹا دیتے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی کو اپنے عہدے سے ہٹایا، نواز شریف کو اپنے عہدے سے ہٹایا، اور 90 کی دہائی میں تو ایک کے بعد ایک سیاسی جو مارشل لا ہے ہم نے وہ دیکھا۔ کیا جج کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے؟ اور وہ کہتے کہ دیکھیے جی ضرورت کے تحت انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ پاکستان کے وسیع تر مفادات کے لیے ہم یہ وزیر اعظم کو اڑا رہے ہیں۔ یار آپ کون ہیں بھائی؟ آپ کیسے اڑا رہے ہیں؟ پاکستان کا وزیر اعظم پاکستان کے عوام بناتے ہیں یا پارلیمان بناتی ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنا کام کریں، اور لاکھوں مقدمات پڑے ہوئے ہیں۔ سیاسی کرتب بازیوں کی بجائے آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ کیوں نہیں کرتے آپ وزیر اعظم پر یہ الزام تو لگاتے ہیں کہ اس نے فلاں نے گھڑی چوری کی ہے یا فلاں نے اقامہ رکھا ہوا تھا، لیکن آپ خود سے یہ نہیں پوچھتے کہ پاکستان میں جبری گمشدگیوں پر، ماورائے عدالت قتل پر، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دستوری ضمانتوں کی حفاظت کریں۔ خیر، اہم بات لیکن اس سے بھی یہ ہے کہ اب جو جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی بھی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے، ان کا جھکاؤ کسی جانب نہیں ہے، کم سے کم اب تک نہیں ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں یا انصاف کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے کہ وہ قانون کے مطابق فیصلے کرے۔ انصاف کے مطابق فیصلے ہوں گے وہ باہر ڈیبیٹ ہوگی، لیکن قانونی طور پر فیصلے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت ہم نے دیکھا ہے بار بار کہ عدالت کے اپنے فیصلے اس کے سامنے آ گئے کہ یار آپ نے پہلے تو یہ کہا ہوا تھا، اس قانون کی تشریح پہلے آپ نے یوں کی ہوئی تھی،
اور حالانکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون یہ ہے. اور دوسرا ایک اور چیز, قانون تشریح کرنے کی عدالت کے پاس گنجائش ہوتی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کہیں زبان کی غلطی یا زبان میں کوئی ایسا ابہام پیدا ہو جائے تو وہ مجموعی دستور کے کانٹیکسٹ میں اس ایک شق کی تشریح کر دے. لیکن یہاں تو ججوں نے باقاعدہ قانون خود لکھنا شروع کر دیا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں, ایک شخص کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ جو پاکستان کی پارلیمان نے یہ قانون, یہ لائن بنائی ہے, اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو اس نے سوچا تھا, اس کا مطلب وہ ہے جو میں سوچ رہا ہوں. آپ خود بتائیے کتنا بڑا ظلم ہے. کیا یہ کسی جج کے پاس اختیار ہونا چاہیے؟ یہ کوئی بھی ہو. اب دوسری طرف آ جاتے ہیں. قانون کے مطابق اور انصاف کے مطابق یہ سارے جملے نعرے لگتے رہے ہیں, لیکن قاضی فائز عیسیٰ سمیت جو پاکستان کی جو قانون کی برتری یا جو رول آف لا کا انڈیکس ہے وہ تبدیل نہیں ہوا. آپ یہ دیکھیے کہ 2015-2016 میں پاکستان میں 39 نمبر تھے, 0.39 تھا. یعنی اگر 1 ہوگا تو آپ بہترین ہیں اور 0 ہوگا تو آپ بدترین ہیں. پاکستان 0.39 پر تھا, 0.39 پر تھا, اور 2022 میں یہ 0.38 پر آیا اور اب پھر 0.38 پر ہی ہے. یعنی اس بیچ میں پاکستان مسلسل 0.39, 0.38, 0.39 پر ہی رہتا ہے. پاکستان پچھلے سال تک 130 پر تھا, اب پاکستان 129ویں نمبر پر آ گیا 142 ملکوں میں. سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ یہاں قاضی فائز عیسیٰ آئے یا عطا بندیال آئے یا اس سے پہلے کھوسا اور گلزار, یہ سارے لوگ آئے, کیوں ایسا نہیں ہو رہا کہ پاکستان قانون کی بالادستی میں, رول آف لا میں اوپر جائے؟ عدالتوں کا بنیاد, اور خاص طور پر سپریم کورٹ کا بنیادی کام یہ ہے کہ اپنے ماتحت عدالتوں میں قانون کی بالادستی کو یقینی بنائے. جو پرانے مقدمات ہیں ان کو بہتر بنائے, ان پر فوراً اور اصل فیصلے کرے, درست فیصلے کرے. اس پر کوئی کام نہیں ہو رہا. پاکستان پچھلے 10-12 سال سے اپنی جو رول آف لا کی انڈیکس ہے اس کو تبدیل نہیں کر پایا ہے. پاکستان کا کرپشن انڈیکس کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے. پاکستان میں جو لٹریسی ریٹ ہے اس کا انڈیکس کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے. پاکستان میں قرضے کبھی اوپر جاتے ہیں کبھی نیچے جاتے ہیں. لیکن پاکستان کا جو رول آف لا کا انڈیکس ہے یہ مسلسل برا ہے. ہر حکومت ہر دور میں برا ہے. نون لیگ کی حکومت تھی تب بھی برا تھا, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تب بھی برا تھا, اور پی ٹی آئی کی حکومت, اور اب پھر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. رول آف لا وہی کا وہی ہے, برے کا برا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ کون ٹھیک کرے گا؟ یہ ہے عدالت کا کام, رول آف لا کو یقینی بنانا اور حکومت کو پابند بنانا کہ وہ رول آف لا, یا حکومتی ایجنسیوں کو پابند بنانا کہ وہ رول آف لا کو یقینی بنائے. اس پر کوئی کام نہیں ہو رہا. ہر روز رول آف لا کے مقدمات سننے کے بجائے وہاں پر چل رہے ہیں کہ جی فلاں عمران خان کو نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا ہے, فلاں مقدمے میں فلاں سیاستدان کو رگڑنا ہے کہ نہیں رگڑنا ہے, فلاں وزیر اعظم کو ٹھیک سزا دی تھی. اس چکر میں لگے ہوئے. یہ سارے سیاسی نوعیت کے فیصلے ہیں, مقدمات ہیں جن پر قوم کا وقت ضائع کرتے ہیں, اور جو اصل مقدمات ہیں ان پر نہیں سنو. میری رائے میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ پاکستان میں اچھی بات ہے کہ پاکستان میں ایک جو جوڈیشل مقدمات ہیں یا جو کانسٹیٹیوشنل مقدمات ان کی الگ عدالت ہو. جرمنی میں بھی مثال کے طور پر ایک ایڈمنسٹریٹو عدالت ہے جس کا کام عام مقدمات سننا ہے, اور ایک عدالت ہے جس کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہتے ہیں, اس کا بنیادی کام ہوتا ہے کہ وہ قانون اور دستور کی جو تشریح سے متعلق معاملات ہیں ان کو دیکھے. لیکن اب پاکستان میں ایک اور معاملہ ہے. پاکستان میں دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ بنائی کیوں گئی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ دستوری عدالت اس لیے بنائی گئی ہے کہ دستور کی تشریحات بھی اپنے مطابق کی جائیں, یعنی وہ جو آپ دستور بنائیں اور اس دستور کی تشریح کے ذریعے بھی پاکستانی عوام کو دھوکہ دیا جائے. اور اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ پہلے جرنیلوں کو پوری عدالت اس کے کان مروڑنا پڑتے تھے, ان کی ویڈیوز ان کی فائلیں دکھانا پڑتی تھی. اب وہ صرف ایک بینچ ہوگا جس کی گردن مروڑی جائے گی اور اپنی مرضی کے فیصلے لیے جائیں گے, یہ اور خطرناک نہ ہو جائے. بہرحال یاد رکھیں کہ پاکستان کی جو عدالتی تاریخ ہے اس میں بے شمار سوالات موجود ہیں, اور وہ کوئی بہت شاندار ماضی کی حامل نہیں ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ یحییٰ آفریدی, جن کے بارے میں مشہور ہے کہ بہت ہی غیر جانبدار قسم کے جج ہیں, وہ کس انداز کے فیصلے کرتے ہیں, اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ان کے پاس طاقت کتنی رہ جاتی ہے. کیونکہ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ طاقت نہ ہو تو بھی مصیبت ہے, اور طاقت ہو تو بھی مصیبت ہے. تو سوال یہ ہے کہ یحییٰ آفریدی اس صورتحال میں ایک اچھے چیف جسٹس کیسے بنیں گے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کو امید کیا ہے؟ کیا یحییٰ آفریدی ایک بہتر جج ہوں گے, اور کیا قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں بہتر انداز سے عدالت چلائی گئی؟ اپنی رائے ضرور لکھیے گا. اپنا خیال رکھیے.